الله الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العالمین قرآن حکیم میں فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر۔ اللہ فرماتا ہے تم بہترین امت اخرجت للناس، لوگوں کو نکالتے ہو، اخرجت للمؤمنین للمسلمین اللہ نے نازل نہیں فرمایا، اللہ نے نازل فرمایا آیت کو اس طرح سے اخرجت للناس، لوگوں کو نکالتے ہو۔ جیسے ہندوستان میں سید العاملین سند الکاملین سلطان العارفین حضرت شیخ معین الدین چشتی سنجری اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان میں اسلام کی تبلیغ کے لیے تشریف لائے۔ اخرجت للناس، اس آیت پر آپ نے مکمل عمل فرمایا۔ اللہ نے فرمایا کہ تم بہترین امت ہو، لوگوں کو نکالتے ہو۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ مومنوں کو نکالتے ہو یا مسلمانوں کو نکالتے ہو۔ اخرجت للمؤمنین للمسلمین نہیں فرمایا، اخرجت للناس مطلب ہے کہ اسلام کی دعوت دے کر ان کو اسلام میں داخل کرتے ہو، اسلام میں داخل کرتے ہو۔ یہ فریضہ ہے امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ نے فرمایا ایک دوسری آیت میں وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ۔ اللہ فرماتا ہے تم میں کچھ لوگ ایسے ہونا چاہیے جو خیر کی طرف بلائے۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، جو خیر کی طرف بلائیں، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور نیکیوں کا حکم دیں، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، اور برائیوں سے منع کریں۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اللہ فرماتا ہے وہی لوگ کامیاب ہیں، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ کنتم خیر امت، جو میں نے پہلے آیت پڑھی، تم بہترین امت اخرجت للناس، لوگوں کو نکالتے ہو، تأمرون بالمعروف، نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، برائی سے منع کرتے ہو۔ تو اسلام کی تبلیغ کے لیے امام الہند سراج ولایت سند العاملین سلطان الکاملین حضرت شیخ معین الدین چشتی سنجری اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان تشریف لائے۔ آپ کے ایک ہی سفر میں ڈھاکہ سے لاہور تک جو فرمایا 90,000 لوگ ایمان لائے۔ ایک روایت 90 لاکھ کی بھی ہے کہ 90 لاکھ لوگ ایمان لائے، لیکن محققانہ نظر سے دیکھا جائے تو 90,000 کی روایت ہی بہتر معلوم ہوتی ہے، اصح معلوم ہوتی ہے، اس لیے کہ اس زمانے میں مسلمانوں کی آبادی، آپ جانتے ہی ہیں کہ مسلمانوں کی آبادی نہیں تھی۔ تو یہ میں آپ کو ایک وہ اشارہ دے رہا ہوں کہ سن 47 میں مسلمانوں کی آبادی 5 کروڑ تھی، اب بڑھتے بڑھتے 30 کے آس پاس ہو گئی۔ سن 47 میں 5 کروڑ، تو سن 47 سے پہلے انگریزوں کی جب حکومت تھی تو اس وقت مسلمانوں کی آبادی 2 کروڑ ہی ہوگی انگریزوں کے زمانے میں۔ اور حضرت شیخ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ تو 850 سال پہلے تشریف لائے، اس لیے 90,000 والی روایت کو صحیح مان لیا جائے۔ مگر ایک ہی سفر میں اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کا ایمان لانا یہ بھی کوئی معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ پھر حضرت نے اور بھی سفر فرمائے، ان سفروں میں لوگ ایمان لائے۔ پھر آپ کے خلفاء کے ذریعے سے اسلام پھیلا، جیسے آپ کے خلیفہ میں بڑے خلیفہ حضرت شیخ صوفی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ صوفی الدین ناگوری، یہ جن کا مزار ناگور میں ہے،
ان کے پاس میں جب غیر لوگ نہیں آتے تھے تو آپ نے وجہ پوچھی کہ آپ لوگ ہمارے پاس کیوں نہیں آتے؟ تو آپ لوگ گوشت کھاتے، مٹن کھاتے ہیں، اس لیے ہم نہیں آتے۔ تو حضرت شمسی حمید الدین ناگوری نے فرمایا کہ آج سے ہم مٹن ہی نہیں کھائیں گے، گوشت ہی نہیں کھائیں گے۔ تو آج بھی وہاں عرس میں گوشت بند ہے، ناگور میں ان کے عرس میں گوشت نہیں پکتا ہے، مٹن نہیں پکتا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ وجہ ہے کہ تم ہمارے پاس نہیں آتے، تو آج سے ہم گوشت ہی نہیں کھائیں گے۔ کتنی بڑی قربانیاں دینا پڑی اولیاء کرام کو، بزرگان دین کو، لیکن آج ہم لوگ یہ قربانی دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے، بہت مشکل بات ہے۔ اب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے خلیفہ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، جن کے بارے میں سب سنابل میں سید میر عبد الواحد گرامی رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے کہ آپ کے 10 لاکھ خلیفہ تھے، 10,000 آسمانوں میں تھے، 10,000 دریاؤں میں تھے، 10,000 صحراؤں میں تھے، 10,000 پہاڑوں میں تھے، 10,000 سمندروں کے اندر تھے۔ تو سمندروں میں انسان خلیفہ نہیں تھے، پہاڑوں میں انسان خلیفہ نہیں تھے، صحراؤں میں انسان خلیفہ نہیں تھے، دریاؤں میں انسان خلیفہ نہیں تھے، آسمانوں میں انسان خلیفہ نہیں تھے۔ یہ سب سنابل میں سید میر عبد الواحد گرامی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ تو 10,000 آسمانوں میں آسمانی جنات آپ کے خلیفہ تھے، دریاؤں میں دریائی جنات آپ کے خلیفہ تھے، سمندروں میں سمندری جنات آپ کے خلیفہ تھے، صحراؤں میں صحرائی جنات آپ کے خلیفہ تھے، پہاڑوں میں پہاڑی جنات آپ کے خلیفہ تھے۔ یہ کس کے 10 لاکھ خلیفہ تھے؟ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے۔ یہ خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے مرید ہیں، پوتے خلیفہ ہیں، ان کا یہ عالم ہے۔ تو پھر سمجھ لو حضرت شیخ محی الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت کا اندازہ آپ لگا لیں۔ تو اس طرح سے آپ کے خلفاؤں نے اسلام پھیلایا۔ اب حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے خلیفہ حضرت شیخ علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ ان کا نام علاء الدین علی احمد صابر کلیری یہ کیسے ہوا؟ ایک بزرگ خواب میں تشریف لائے، انہوں نے کہا اس کا نام میرے نام پر علاء الدین رکھنا، تو والدین نے ان کا نام علاء الدین رکھ دیا۔ پھر اس کے بعد میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم علیہ السلام خواب میں تشریف لائے، حضرت صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کے والدین کے خواب میں، کہا کہ اس کا نام میرے نام پر علی رکھنا، تو پھر ان کا نام علی رکھ دیا گیا۔ والدین میں سے کسی ایک کے خواب میں تشریف لائے یا دونوں کے، بہرحال پھر ان کا نام علاء الدین علی ہو گیا۔ حضرت علی نے کہا میرے نام پر اس کا نام رکھو، تو اس طرح سے علاء الدین علی نام ہو گیا۔ پھر اللہ کے رسول خواب میں تشریف لائے، ان کے والدین کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کا نام میرے نام پر احمد رکھنا۔ تو اس طرح سے آپ کا پورا نام علاء الدین علی احمد آج بھی کتابوں میں لکھا ہوا ملے گا۔ یہ 3 نام ایک ساتھ، علاء الدین علی احمد، اور پھر صابر آپ کا لقب ہوا اس طرح سے کہ آپ نے صبر فرمایا، تو پورا اس طرح سے آپ کا نام ہوا حضرت علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ حضرت شیخ محی الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے پڑپوتے خلیفہ ہیں، جن کے جلال کا عالم مشہور ہے دنیا کے اندر، حضرت شیخ علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت شیخ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ بھی حضرت شیخ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے۔ آپ کے نام سے پورا دلی کا اسٹیشن ہے حضرت نظام الدین، اسٹیشن پہ لکھا ہے حضرت، خالی نظام الدین جنکشن نہیں لکھا، باقاعدہ حضرت ادب کے ساتھ حضرت نظام الدین جنکشن۔ گاڑیوں پہ نیم پلیٹ پہ لکھا ہوتا ہے حضرت نظام الدین ایکسپریس، لیکن کچھ نادان ہے جو ڈائریکٹ نظام الدین کہتے ہیں کہ ہم نظام الدین جا رہے ہیں، نظام الدین جا رہے ہیں۔ ارے بھائی غیر لوگ، حکومت کے لوگ تو حضرت نظام الدین لکھوائیں اسٹیشن کا نام، گاڑیوں پہ حضرت نظام الدین لکھا ہوا ملے، اور تم مسلمان ہو کر کے بہت سے لوگ عام طور سے کہتے ہیں کہ نظام الدین جا رہے ہیں، نظام الدین جا رہے ہیں۔ کیا تمہاری زبان گھس جاتی ہے حضرت کہنے میں کہ حضرت نظام الدین ہم جا رہے ہیں؟ حضرت نظام الدین حضرت کے نام سے محلہ ہے پورا، اسٹیشن کا نام حضرت نظام الدین، محلے کا نام حضرت نظام الدین۔ یہ حضرت شیخ محی الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے پڑپوتے خلیفہ ہیں۔ تو انہوں نے اسلام پھیلایا، کنتم خیر امت اخرجت للناس پر عمل کیا، یعنی لوگوں کو اسلام میں داخل کیا۔ تو آج میں ایک اور خاص بات بتا رہا ہوں، یہ بتاؤ حضرت شیخ محی الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کوئی الگ سے کوئی پارٹی بنائی؟ جیسے آج دعوت اسلامی ہے یا تبلیغ جماعت ہے، کیا کوئی انہوں نے الگ سے کوئی پارٹی بنائی تھی؟ نہیں بنائی۔ کیا حضرت بابا فرید الدین نے کوئی پارٹی بنائی؟
کہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے اسلام پھیلانے کے لیے کوئی الگ سے پارٹی بنائی، کوئی الگ سے فارمولے بنائے؟ کہ حضرت شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی نے کوئی الگ سے فارمولے، کوئی پارٹی بنائی؟ کہ حضرت سید بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی الگ سے پارٹی یا کوئی فارمولے بنائے؟ لاکھوں اولیاء آئے لیکن کسی نے کوئی پارٹی نہیں بنائی اس طرح کی، کوئی فارمولے الگ سے نہیں بنائے جیسے آج کے زمانے میں بن چکے ہیں۔ تو اس میں کیا ہے، تفرق بازی ہونے کا وہ ہو جاتا ہے معاملہ، تفرق بازی ہونے کا خطرہ لاحق ہو جاتا ہے، اور ہو ہی رہا ہے اس زمانے میں۔ میں کہتا ہوں دین کا کام کریں، آپ تبلیغ کریں، کوئی منع نہیں کر رہا، اللہ نے فرمایا ہے، لیکن پارٹی بنا کر نہ کی جائے تو بہتر ہے۔ بس بنام مسلمان تبلیغ کریں جیسے اولیاء کرام نے فرمائی، لاکھوں اولیاء کرام نے فرمائی، ان کے مریدین نے فرمائی، کوئی پارٹی نہیں ہے، بس اسلام اور مسلمان۔ قرآن میں ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک پسندیدہ مذہب اسلام، اور قرآن میں ان المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، بے شک مومنوں کے لیے مومن عورتیں، مسلمانوں کے لیے مسلمان عورتیں۔ مومن مسلم قرآن میں آیا ہے، حدیث میں بھی مومن مسلم کا لفظ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سن المؤمنون خیرا، مومنوں کے نزدیک اچھا گمان رکھو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی، مسلمان کی شان یہ ہے کہ اس کی زبان سے، اس کے ہاتھ سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ ہو۔ مومن مسلم کا لفظ قرآن میں ہے اور حدیث میں ہے، اور شیعہ کے مقابلے اہل سنت والجماعت کہہ سکتے ہیں، باقی کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کہنے میں کوئی حرج نہیں، ضرورت بھی نہیں ہے۔ مسلمان ہی بنا مسلمان سے دنیا میں ہم پہچانے جاتے ہیں، امریکہ جاؤ یا افریقہ جاؤ یا انگلینڈ جاؤ، جیسے ہندوستان کے اندر مشاعرے ہوتے ہیں تو کوئی یہ نہیں کہتا کہ بھائی بریلی میں مشاعرہ ہو رہا ہے یا کانپور میں ہو رہا ہے، لکھنؤ میں ہو رہا ہے، تو کیا مشاعرے بریلی میں بند ہو جائیں گے؟ کیا مشاعرے پیلی بھیت میں بند ہو جائیں گے؟ کیا مشاعرے اب کانپور میں بند ہو جائیں گے؟ کیا مشاعرے اب پور بندر میں یا ادے پور میں بند ہو جائیں گے؟ کیا پور بندر میں، ادے پور میں، ناسک میں مشاعرے نہیں ہوں گے؟ یا ناسک والے مشاعرے کریں گے تو صرف بریلوی شاعروں کو بلائیں گے، یا ان شاعروں سے پوچھیں گے تم کس کے ساتھ رہتے ہو، تم ان سے کیا ماجد دیوبندی سے ملتے ہو کہ نہیں ملتے، نواز دیوبندی کے ساتھ تم نے کیوں مشاعرہ پڑھا؟ ایسا کوئی شاعر ہے نہیں ہندوستان میں جو مشہور ہے اور جس نے منظر بھوپالی یا راحت اندوری، نواز دیوبندی، ماجد دیوبندی، جہاز دیوبندی کے ساتھ مشاعرہ نہیں پڑھا ہو، یا ساگر اعظمی کے ساتھ مشاعرہ نہیں پڑھا ہو۔ اب ساگر اعظمی کا کیا عقیدہ تھا اور راحت اندوری کا کیا عقیدہ تھا؟ منظر بھوپالی کو تو لوگ جانتے ہی ہیں کہ وہ شیعہ طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، منظر بھوپالی۔ اس کے علاوہ بہت سے شاعر ٹوٹل دیوبندی ہیں، جیسے ماجد دیوبندی، ڈاکٹر نواز دیوبندی، ڈاکٹر ماجد دیوبندی، اور بھی جہاز صاحب دیوبندی، ایسے بہت سارے شاعر دیوبندی مشہور ہیں، ایک سے ایک شاعر ہے دیوبند والوں میں، ایک سے ایک شاعر ہیں۔ اور اسی طرح سے بریلیوں میں بھی شاعر ہیں۔ اب دونوں طبقے میں شاعر ہیں، اور دونوں طبقے کے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مشاعرہ پڑھ چکے ہیں، ہر جگہ پڑھ چکے ہیں، تو اس کا مطلب اب بریلی میں کبھی مشاعرہ نہیں ہوگا۔ ایسا لگتا ہے کہ اگر یہ کسی فتوے پر عمل کریں گے کہ ان کے ساتھ کھاؤ مت پیو مت دیوبندی کے ساتھ، تو پھر بریلی والوں کو بات کی بات مشاعرہ نہیں کروانا چاہیے، اور مشاعرہ کروائیں تو پابندی لگا دیں کہ اگر یہ منظر بھوپالی صاحب مشاعرہ پڑھا ہے، اس نے جب تک توبہ نہیں کر لے گا اس سے شاعری نہیں سنی جائے گی۔ اگر اس نے نواز دیوبندی، ماجد دیوبندی کے ساتھ مشاعرہ پڑھا ہے تو جب تک کلمہ نہیں پڑھ لے، توبہ نہیں کر لے، نکاح نہیں کر لے گا، اس کو بریلی نہیں بلایا جائے گا۔ یہ سسٹم بھی ہونا چاہیے تھا۔ دیکھو کہاں تک بچو گے صاحب، میں کہتا ہوں کہ بیٹھنے اٹھنے سے کہاں تک تم بچو گے۔ آج ہمارا پارلیمنٹ میں آدمی جاتا ہے، کیا دیوبندی جائے، کیا بریلوی جائے، کیا اہل حدیث جائے، تو یہی کہتے ہیں مسلمان اتنے لوگ پارلیمنٹ میں جاتے ہیں۔ جیسے ابھی رزلٹ آنے والے ہیں چناؤ کے، اب مان لو 30 مسلمان جیت جائے تو یہی کہا جائے گا کہ 30 مسلمان پارلیمنٹ میں گئے۔ اب ان میں 30 میں 10 دیوبندی ہوں گے، 10 بریلوی ہوں گے، یا 5 اہل حدیث بھی ہو سکتے ہیں، یا کوئی اور بھی ہو سکتے ہیں، کوئی ایسا تو نہیں کمپلیٹ بریلوی ہو 30 کے 30۔ لیکن کہا یہی جاتا ہے، سب لوگ یہی کہتے ہیں، دیوبندی بریلوی اہل حدیث سب یہی کہتے ہیں 30 مسلمان پارلیمنٹ میں ہیں، یا 22 مسلمان پارلیمنٹ میں، 30 مسلمان پارلیمنٹ میں۔ میں کہتا ہوں کہ دل جب تک مسلمان مانتا ہے کسی کو تو وہ آدمی مسلمان ہے۔ اب کیسے مانے دل مسلمان مان رہا ہے؟ دیکھیے ہم کلمہ پڑھتے ہیں، کلمے کے بارے میں آیا ہے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ کلمے کا جب تک زبان سے اقرار، دل سے تصدیق نہ کر لی جائے تو مسلمان نہیں ہوگا۔ جیسے کلمہ پڑھ لیا زبان سے، دل سے نہیں مان رہا، مسلمان نہیں۔ دل سے مان لیا زبان سے، کلمہ نہیں پڑھا، مسلمان نہیں۔ تو دیوبندی بریلوی اہل حدیث دونوں تینوں چاہو ایک دوسرے کو کافر کہیں، مشرک کہیں، گمراہ کہیں، زبانی جمع خرچہ ہے، دل سے سب مسلمان مانتے ہیں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ دیوبندی بریلوی کو دل سے مسلمان مانتا ہے، بریلوی دیوبندی کو مانتا ہے، بالکل بریلوی دیوبندی کو دل سے مسلمان مانتا ہے، اس کی دلیل دوں گا میں۔
کہ کوئی کہے گا کیا دلیل ہے، میں کہوں بالکل دلیل دوں گا کہ اہل حدیث ابھی کسی معاملے میں مر جائے، یا دیوبندی کسی معاملے میں مر جائے، کسی نازک معاملے میں مر جائے، یا بریلوی مر جائے، دیوبندی مر جائے، تو سب مل کر احتجاج کرتے ہیں، ہندوستان میں پردرشن کرتے ہیں۔ اگر اہل حدیث بھی مر جائے جب بھی پردرشن کریں گے دیوبندی بریلوی مل کے کہ وہی نہیں ہمارا بھائی تھا مسلمان۔ اس کا مطلب دل مسلمان مان رہا ہے، اور دل اسی کو مسلمان مانے گا جب تک وہ اسلام کے دائرے میں ہے، یعنی کفر تک نہیں پہنچا ہے۔ اور کفر کی حد پار کر گیا تو پھر اس کو دل بھی مسلمان نہیں مانے گا، جیسے وسیم رضوی کو دل مسلمان نہیں مانتا ہے، سلمان رضوی کو بھی دل مسلمان نہیں مانتا ہے۔ نہ زبان کہتی ہے اسے مسلمان، نہ دل کہتا ہے، دل بھی نہیں۔ اگر ابھی وسیم رضوی مر جائے کوئی کو غم نہیں ہوگا، سلمان رضوی مر جائے کوئی احتجاج نہیں ہوگا، کسی کو غم نہیں ہوگا، اور خوشی ہوگی کہ اچھا وہ مردود مر گیا۔ لیکن اہل حدیث مرے، دیوبندی مرے، بریلوی مرے، یا جماعت تبلیغ کا مرے، یا کوئی اور بھی یعنی مودودی جماعت کا مرے، اسلامی جماعت کا آدمی مرے، تو سب لوگ مل کر احتجاج کرتے ہیں کہ ہمارا بھائی مرا۔ اس کا دل مسلمان مان رہا ہے، اور یہ مان رہا ہے بریلوی کہ نہیں ہمارا بھائی یہ مسلمان۔ جیسے ہندوستان میں بھی احتجاج ہوا، بہار میں مارا گیا جب احتجاج ہوا، اور جو ہے کہ پیلو خان مارا گیا جب احتجاج ہوا۔ کیا پوچھنے گئے تھے پیلو خان دیوبندی تھا بریلوی تھا؟ لیکن احتجاج کیا نا کہ بھائی دل مسلمان مان رہا، بھلے وہ دیوبندی علاقے کا تھا پیلو خان میوات کا، اور بہار کا جو مرا کون تھا وہ بھی کسی بھی جماعت کا بہانا۔ ہم تو یہ کہتے ہیں دل اسی کو مسلمان مانتا ہے جو اسلام کے دائرے میں ہو، کفر نہ ہو۔ تو یہ بلا وجہ کی قوم کے اندر لڑائیاں فساد پیدا کروانا کہ یہ دیوبندی بریلوی علیحدی مودودی، ان چکروں میں قوم کو ڈالو گے تو قوم کبھی کامیاب نہیں ہوگی۔ قوم کو چاہیے کہ وہ سیدھے دلیل مانگے کہ صاحب جب آپ ان کو مسلمان نہیں مانا دیوبند والوں کو، تو پھر 30 کروڑ کی آبادی بتانا بند کرو، اور مشاعرے کروانا بند کرو کہ آج کے بعد مشاعرے نہیں ہوں گے ہندوستان میں، اور ہوں گے بریلوی طبقے میں تو پہلے پوچھا جائے گا کہ آپ نے وسیم بریلوی، جیسے وسیم بریلوی مشہور شاعر ہے بریلی کا، اس سے پوچھا جائے گا تو نے منظر بھوپالی کے ساتھ، رات اندوری کے ساتھ اور ساگر عالمی کے ساتھ مشاعرہ کیوں پڑھا؟ توبہ کرو، کلمہ پڑھو۔ اور کتنے بار پڑھا؟ ایک بار نہیں، کئی بار۔ پہلے نکاح کرواؤ ان سب کا، وسیم بریلوی کا اور جتنے لوگ بریلوی شاعر ہیں سب کا نکاح پڑھواؤ کہ بھائی سب لوگ نکاح پڑھیں، اس کے بعد ہی ان کو مشاعرے میں بلایا جائے گا۔ لیکن ایسا کوئی کر نہیں سکتے۔ پھر عوام کی بھی دماغ کھلے گا، عقلیں کھلیں گی کہ یار واقعی بات تو صحیح ہے کہ جب مشاعرہ ہوتا ہے تو دیوبندی بریلوی مل کے پڑھتے ہیں، بریلوی لوگ فتویٰ لگاتے ہیں کہ ان کے ساتھ کھاؤ مت، ان کے ساتھ پیو مت، ان کے ساتھ بیٹھو مت، اور حدیث سناتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا لا تؤکلوا ولا تجالسوا ولا تشاربوا ولا تعانقوا ولا تصافحوا، کہ ان کے ساتھ کھاؤ مت، حدیث میں آیا ان کے ساتھ پیو مت، یعنی وہ ان کے اوپر فٹ کر دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، کس قوم کے بارے میں فرمایا ہے کہ ان کے ساتھ کھاؤ مت، ان کے ساتھ پیو مت؟ کس قوم کے بارے میں فرمایا؟ کیا دیوبندیوں کے بارے میں فرمایا؟ کیا ندویوں کے بارے میں فرمایا ہے؟ کیا تبلیغ جماعت کے بارے میں ارشاد فرمایا؟ بس یہ مسلمانوں کو الو بناتے رہتے ہیں، بے وقوف بناتے رہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ ان کے ساتھ کھاؤ مت۔ اللہ کے رسول نے کب فرمایا کہ دیوبندیوں کے ساتھ کھاؤ؟ کب فرمایا ہے؟ دیوبند والوں کا نام کب لیا اللہ کے رسول نے؟ تو یہ اس طرح سے دھوکہ دینا امت کے اندر، اور خود جا کے جامعہ ازہر مصر میں دیوبندیوں کے ساتھ کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، وہاں ان کے پیچھے نماز بھی پڑھتے ہیں۔ اور اگر یہ کہتے ہیں ہم نماز نہیں پڑھتے تو کس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں 4 سال تک؟ یہ 4 سال کیا جمعہ چھوڑ کے آتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے لگاتار 3 جمعے چھوڑے اس نے اسلام کو پس پوچھ ڈال دیا۔ 3 جمعے جس نے چھوڑے، تو یہ کتنے جمعے چھوڑے اگر نماز نہیں پڑھتے ہوں؟ وہاں سب حی علی الصلاۃ سے پہلے کھڑے ہوتے ہیں، پہلے ہی کھڑے ہو جاتے ہیں جامعہ ازہر مصر میں۔ میں نے معلوم کر لیا، ہمارا ساتھی جو ہمارے علاقے کے ہیں وہ پڑھ کے آئے جامعہ ازہر میں، 9 سال پڑھ کے آئے، غالباً 9 سال یا 7 سال، فاضل جامعہ ازہر مصر۔ حضرت مولانا مفتی عبد المبین صاحب ازہری جامعہ ازہر مصر فارغ ہیں، علی گڑھ یونیورسٹی میں ہے بھی، مل لو ملاقات کر لو، علی گڑھ یونیورسٹی میں میرے پاس نمبر بھی ہے، ان سے ملاقات کر لینا، وہ بتا دیں گے کہ وہاں کا کلچر کیا ہے، وہاں کا ماحول کیا ہے۔ وہاں نہ فتح و حسام الحرمین کو مانتے، نہ امام حرم کے بارے میں وہ الٹا سیدھا مشورہ دیتے کہ وہاں ان کے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔ وہ سب جامعہ ازہر مصر کے علماء اور وہاں کے جتنے بھی طلاب وغیرہ ہیں سب نماز پڑھتے ہیں امام حرم مسجد نبوی کے امام کے پیچھے اور امام حرم کے پیچھے۔ تو آپ کی عقل کھولنے کے لیے میں یہ بات بتاتا ہوں کہ یہ جامعہ ازہر میں لوگ یہی جو فتویٰ لگاتے ہیں دیوبندیوں کے ساتھ کھاؤ مت پیو مت، خود جامعہ ازہر میں جا کے بیٹھتے ہیں، کھاتے ہیں پیتے ہیں، ان کی مجالست، معاقلت، مشاربت، معانقت، مصافحت سب ثابت ہو جاتی ہے۔ اور سنو، مفسر اعظم ہند حضرت مولانا قاری ظہیر خان صاحب، بہترین عالم، خلیفہ مفتی اعظم ہند نے ان پر فتویٰ لگا دیا کہ یہ علماء کونسل میں بیٹھتے ہیں، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، ان کو گمراہ قرار دے دیا۔ غوثی والے مفتی صاحب نے، محدث صاحب نے، جو غوثی کے بہت بڑے محدث ہیں، کہ اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، جبکہ وہ مفتی اعظم کے خلیفہ ہیں، مفسر اعظم ہند ہیں اور سرتاج العلماء ہیں بمبئی کے۔ ان کو اب وہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ کس کو نہیں چھوڑا، مفتی اعظم ناگپور، مفتی مہاراشٹر حضرت مولانا مفتی غلام محمد ناگپوری پر فتویٰ لگا دیا
کہ کفر کا فتویٰ لگایا ان پر، تو کفر کا فتویٰ، وہ بھی خلیفہ مفتی بڑے خلیفاؤں میں تھے، ان پر بھی کفر کا فتویٰ۔ یہ اہل بدعت کی پہچان بتائی کہ اہل بدعت یہ آپس میں ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں اور ایک دوسرے پر لعنت کرتے ہیں، یہ بدعتیوں کی پہچان۔ وہ اٹھانا سب یہ سب دل دونوں اٹھانا۔ تفسیر النشر میں بار بار اس لیے بتاتا ہوں کہ لوگوں کو ذہن کھل جائے، 10 منٹ میں سن لیں۔ یہ دیکھو یہ بدعتیوں کی پہچان ہے آپس میں کافر بنانا۔ میں آپ کو اس لیے بتاتا ہوں بار بار کہ آپ بھی دیکھ لو۔ یہ تفسیر النشرہ ہے، حضرت علامہ نقوی خان رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب ہے، یہ امام احمد رضا اکیڈمی سے چھپی ہے، اب پڑھ لو آپ۔ یہ دیکھو رواہ ترمذی کیا لکھا ہوا ہے، یہ پڑھو آپ۔ رواہ ترمذی شیخ محمد دہلوی فرماتے ہیں اہل سنت کی خوبیوں میں سے کہ وہ کسی کو کافر نہیں کہتے، کسی پر لعنت نہیں کرتے، اور اہل بدعت کی برائیوں سے کہ وہ ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، ایک دوسرے پر لعنت کرتے ہیں، یہ لکھا ہوا ہے۔ یہ دیوبند والوں نے بدعتی قرار نہیں دیا، یہ کون؟ حضرت علامہ نقوی خان رحمۃ اللہ لکھ رہے ہیں، صفحہ 173 جلد 2 میں۔ یہ دیکھو بدعت کا لفظ یہ ہے، اہل بدعت کی برائیوں سے کہ بعض ان کا بعض کو کافر کہتا ہے، بعض ان کا بعض پر لعنت کرتا ہے۔ بتاؤ یہ مفسر اعظم ہند کون تھے؟ کیا دیوبندی تھے؟ مفسر اعظم قائد حدیث صاحب کو کس نے کافر کہا، کس نے گمراہ ٹھہرایا؟ اور مفتی غلام محمد ناقوری کو کس نے کافر ٹھہرایا؟ نسیم ملت اڑیسہ والوں کو کس نے کافر ٹھہرایا؟ اور جو ہے کہ مفتی زاہد بن قطب نیپال کو کس نے کافر ٹھہرایا؟ مفتی جیش محمد نے، مفتی جیش محمد بریلوی تھے، انہوں نے کافر ٹھہرایا۔ مفتی جیش محمد کو مفتی عبد المنان کلیمی نے کافر ٹھہرایا۔ ایک لمبا چوڑا سلسلہ ہے، اب میں آپ کو بتاتا ہوں، بس یہ سن لیں۔ اور میں آپ سے کہتا ہوں دین کا کام کریں، تبلیغ کریں، لیکن کسی کو چھیٹا کسی نہ کریں، بلا وجہ کسی کو کافر نہ کہیں۔ جو جس جماعت میں لگا ہے لگا رہنے دو اس کو، جو جس جماعت میں لگا ہے لگا رہنے دو، لیکن جو خاص باتیں ہیں وہ تو بتائی جائیں گی نا۔ غلط کو تو غلط کہا ہی جائے گا، غلط کو غلط نہیں کہیں گے تو پھر لوگ سمجھیں گے کیسے؟ پھر تو لوگ گمراہ ہو جائیں گے۔ یہ تھوڑا سا سن لو آپ تاکہ آپ کی عقل ٹھکانے پہ جائے۔ سنیں یہ ذرا میں اس لیے بتاتا ہوں تاکہ انسان کے دماغ تو آپ مطلب یہ چینل یہ دیکھنے کے لیے میری وی سی ڈی ٹی وی لینس کی حاجت نہیں، ٹی وی تو غلطی بھی سے بھی مت لانا۔ ٹی وی لیں گے اور خدا نہ خاصا اس میں کیبل آپ نے لگایا تو پھر تو آپ بہت سارے گناہوں میں پڑ جائیں گے۔ تو وی سی ڈی دیکھنے کے لیے ٹی وی شرط نہیں ہے، یہ اس پہ بھی کمپیوٹر پہ بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ کمپیوٹر ہے بلکہ ہفتے سے ٹیپ ریکارڈر بھی آتے ہیں، ان میں بھی وہ وی سی ڈی دیکھنے کی سہولت ہوتی ہے، تو آپ ٹیپ ریکارڈر لے لیجیے، خوب بیانات آڈیو بھی سنیں، اس پر نعت شریفی کیسٹیں بھی سنیں، اور ساتھ میں مکتبۃ المدینہ کی جاری کردہ جو وی سی ڈیز ہیں وہ بھی آپ دیکھ لیجیے ٹیپ ریکارڈر پر۔ کیا ضرورت ہے کہ آپ ٹی وی کے ذریعے دیکھیں اس کو؟ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جی دیکھو انہوں نے ابھی واللہ و رسول عالم کہا ہے، اس کا بھی میں بتا رہا ہوں۔ یہ فتاوی افریقہ یہ حضرت فاضل بریلوی کا ہے، مشہور فتویٰ ہے۔ یہ واللہ و رسول عالم کہتے ہیں الیاس قادری، اور جن کو ایمان ہے یعنی فاضل بریلوی کے ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ واللہ تعالیٰ عالم لکھتے ہیں۔ یہ دیکھو واللہ تعالیٰ عالم ہر جواب میں یہ لکھتا ہے، یہ واللہ عالم، یہ لکھا نا نیچے نے، یہ واللہ تعالیٰ عالم، یہ لکھا واللہ تعالیٰ عالم ہر جواب میں۔ یہ دیکھو واللہ دو ثبوت دو واللہ تعالیٰ عالم، یہ انہوں نے ابھی واللہ و رسول عالم کہا ہے، اس کا میں ثبوت دے رہا ہوں کہ یہ اپنی مرضی سے۔ کیا یہ حدیث فاضل بریلوی نے نہیں پڑھی تھی کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں صحابہ کہتے تھے واللہ و رسول عالم، اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں؟ وہ تو حدیث حضرت نے ہی پڑھی تھی، لیکن یہ اللہ کے رسول کی حیات مبارکہ میں صحابہ ایسا فرماتے تھے، صحابہ ایسا کہتے تھے، لیکن بعد کے تمام علماء نے واللہ عالم ہی لکھا ہے۔ وہ تو حدیث کو یہ سب علماء نے پڑھ رکھا ہے، واللہ و رسول عالم یعنی اللہ رسول سب سے زیادہ جانتے ہیں، یعنی اللہ اور اس کے رسول دونوں علم میں برابر ہو گئے، یہ انہوں نے علم میں برابر کر دیا۔ یہ دیکھو واللہ عالم فاضل بریلوی نے کیا لکھا؟ کیا بھول گئے تھے؟ کیا یہاں بھول گئے تھے؟ اتنی جگہ کیسے بھول جائیں گے؟ یہ دیکھو واللہ تعالیٰ عالم ایک جگہ نہیں ہے، یہ دیکھو، اور یہ جواب ہے، جواب ہے، یہ جواب اس میں بھی واللہ عالم، ہر جگہ واللہ عالم۔ یہ دیکھو اس میں بھی جواب واللہ عالم آیا گا۔ واللہ عالم کہاں ختم ہوتا ہے؟ واللہ عالم ہر جگہ آپ دیکھیں واللہ عالم، آپ دیکھ سکتے ہیں کتاب واللہ عالم۔ یہ دیکھو واللہ عالم میں ذرا دکھا دیتا ہوں، واللہ عالم کتنی جگہ لکھا ہوا ہے، ہر جگہ پوری کتاب میں واللہ عالم ہی لکھتے ہیں، واللہ عالم۔ یہ دیکھو واللہ تعالیٰ عالم، یہ دیکھو یہ لکھا ہوا ہے واللہ تعالیٰ عالم پورے جواب میں۔ یہ دیکھو یہاں بھی آئے گا، یہ جواب ذرا نیچے کرو، یہ دیکھو واللہ تعالیٰ عالم 4 جگہ جواب دے دیا میں نے، بتا دیا۔
4 جگہ کا میں نے بتا دیا آپ کو، واللہ تعالیٰ، پوری کتاب میں آپ پڑھ لینا واللہ تعالیٰ علم، واللہ تعالیٰ علم۔ اور یہ الیاس قاضی واللہ رسول عالم کہہ کے بتانا ہے کہ میں زیادہ عاشق رسول ہوں، میں زیادہ عاشق رسول۔ یہ دیکھو فتاوی شارح بخاری، ان کو مفتی شریف امجدی کو، یہ مفتی دعوت اسلامی والے اپنا مفتی مانتے تھے کہ ہمارے مفتی ہیں۔ یہ کیا لکھتے ہیں دیکھو ذرا، یہ بھی دیکھ لو، یہ فاضل بریلوی کا میں نے بتا دیا۔ اب دیکھو آپ یہ مفتی شریف امجدی کیا لکھتے ہیں جواب میں، وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ دیکھو یہ بھی واللہ تعالیٰ علم لکھتے ہیں، یہ دیکھو واللہ تعالیٰ علم، یہ لکھا ہے واللہ تعالیٰ علم، یہ دیکھو، یہ دیکھو واللہ تعالیٰ علم، ہر جگہ واللہ تعالیٰ علم، یہ دیکھو بتا دیتا ہوں۔ یہ دیکھو واللہ تعالیٰ علم 2، میں یہ دیکھو واللہ تعالیٰ علم 3، یہ دیکھو میں یہ بتا رہا ہوں کہ الیاس قاضی واللہ و رسول عالم کہلوا رہا ہے اپنے مولویوں سے، واللہ تعالیٰ علم، اپنے مفتیوں سے واللہ و رسول عالم کہلوا رہا ہے، لیکن بریلی والے کیوں جواب نہیں دے رہے؟ واللہ تعالیٰ عالم، پوری فتاوی رضویہ پڑھو، پوری فتاوی رضویہ میں واللہ عالم لکھا ہوا ہے، تو کیا فاضل بریلوی پوری فتاوی رضویہ میں بھول گئے، پوری فتاوی افریقہ میں بھول گئے؟ ارے بھائی ایک بار بھولے گا 2 بار، یہ پوری فتاوی افریقہ میں واللہ تعالیٰ علم لکھا ہے، اور پوری فتاوی رضویہ میں واللہ عالم ہی لکھا ہے، پوری فتاوی۔ یہ دیکھو آپ، یہ دیکھو جہاں بھی آپ کھولو گے واللہ تعالیٰ علم، یہ پوری کتاب میں فتاوی میں واللہ تعالیٰ علم، ہر جگہ واللہ تعالیٰ علم، ہر جگہ یہ دیکھو واللہ تعالیٰ علم لکھا ہوا ملے گا آپ کو، یہ دیکھو واللہ تعالیٰ علم ہے ہر جگہ، ہاں یہ دیکھو واللہ تعالیٰ علم یہ لکھا ہوا ہے پورے فتوے میں۔ یہ کیا سب بھول گئے؟ یہ کیا مفتی شریف الحق صاحب سب میں بھول گئے جو واللہ تعالیٰ علم لکھا، واللہ و رسول عالم نہیں لکھا؟ یہ الیاس قاضی نے واللہ و رسول عالم کہنا شروع۔ ایک اور دیکھو آپ، خاص بات بتا رہا ہوں میں آپ کو، انہوں نے یہ بھی لکھا ہے ٹی وی کو پھوڑ دینا چاہیے، ذرا صحیح دیکھو، میں بھی بتاتا ہوں تھوڑا سا اور خاص بات بتا رہا ہوں تاکہ ان کی حقیقت۔ اس میں تو آپ نے چہرہ دیکھ لیا، اب ذرا اس میں چہرہ دیکھو، گورا چہرہ کیسے ہو گیا ایک دم، یہ ان کا چہرہ ایک دم گورا کیسے ہو گیا، یہ دیکھو یہ چہرے پہ یہ گورا پن کیسے آ گیا ایک دم، یہ گورا پن، یہ جو کالا نشان تھا یہ چہرے پہ کم گیا، یہ کام بلیچنگ سے غائب کر لیا، کیا ہو گیا کیا نہیں ہوا اللہ بہتر جانا۔ آپ نماز پڑھتے ہوں گے، اللہ کرے چندے کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ہم چندہ کرتے بھی جائیں، چندے سے تو بنتی ہے، چندے سے چندہ دے دو ان کو بیچاروں، چندے سے ہی تو اس کی تنخواہ ہوتی ہے۔ ہاں اور یہ اگر عالم ہے پڑھے ہوئے، جس مدرسے پڑھے ہوئے چندے ہی گئے، اچھا آپ کا بچہ کو حافظ قرآن ہے، مدرسے میں اس نے کیا تو معاف کیجیے گا، مدرسہ بھی چندے کا ہوگا۔ پہلے تو کہتے تھے ہماری جماعت چندہ نہیں کرے گی، حافظ قرآن بنایا وہ چندے کی تنخواہ سے، تو چندہ مائنس ہو نہیں سکتا۔ حضرت پہلے تو آپ کہتے تھے چندہ نہیں کرے گی میری جماعت، اب کیا ہو رہا ہے؟ نبی شریف کیسے بنی؟ صحابہ کرام نے شیئر کیے اپنے حساب سے اس میں رکھ لیں۔ پھر اس کے علاوہ بھی بعض اوقات صحابہ کرام کے لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اعلان فرمایا چندے کا۔ بتاؤ اللہ کے رسول نے کب اعلان فرمایا چندے کا صحابہ کرام کے لیے؟ ثبوت دینا کس کتاب میں؟ اس طرح سے اللہ کے رسول نے اعلان فرمایا جیسے تم لوگ چندہ کرتے ہو، مرنے کے بعد چلے گئے، جنازہ یہی پڑھیں گے۔ بتاؤ صحابہ کرام کے لیے اعلان فرمایا تو کس طرح سے، کس معاملے میں کیا نوعیت تھی وہ پوری بتانا چاہیے۔ دیکھ لیں آپ نے اس میں دیکھ لیا، ایک بار وہ چہرہ دیکھ لیں آپ، اس میں چہرہ دیکھیں، اس میں چہرے میں یہ کیا ہے، یہ کیا ہے چہرہ دیکھیں مطلب یہ چینل یہ دیکھو تھوڑا اور آگے، جہنم کی آگ میں یہ بھیجنا چاہتا ہے یہ ٹی وی۔ تو ٹی وی میں جو ہے نا اکثر غالب اکثر جو مطلب ہے نا کہ ٹی وی میں جو پروگرام ہے نا وہ غلط ہی آ رہے ہیں آج کل، جس سے مطلب تباہی مچی ہوئی ہے۔ ہاں ہاں تو اس لیے ٹی وی تو سچی بات ہے گھر میں گھسنا نہیں چاہیے۔ ابھی میں نے کچھ عرصے پہلے سالانہ اجتماع دعوت اسلامی کا بین الاقوامی باب الاسلام سطح پر جو 3 روزہ اجتماع تھا، اس میں ٹی وی کی تباہ کاریاں کے عنوان سے بیان کیا تھا، تو اس میں یہ بیان بھی ٹی وی کے چینل پر بھی چلا، ایک ٹی وی چینل نے اس کو چلایا۔ ٹی وی چینل کے ذریعے ٹی وی کی تباہ کاریاں جو ابھی آپ نے بیان سنا، اس طرح کا بیان چلنا، یہ ظاہر ہے کہ انوکھی سی بات ہے، مگر ایسا یقیناً ایسا ہوا ہے، کنفرم ہے یہ۔ اچھا تو اس ٹی وی کے ذریعے ٹی وی کے خلاف بیان سن کر بعض لوگوں نے اپنے ٹی وی کو گھر سے نکالا دے دیا۔ اچھا الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کا ایک انوکھا واقعہ ہے۔ اچھا ماشاءاللہ حضرت اب تو مزید چینل دیکھو جنت میں جاؤ۔ گویا آپ کی وضاحت سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ اب اس وی سی ڈی کے ذریعے جن کے گھروں میں ٹی وی ہیں ان کے گھروں میں داخل ہو کر انہیں نیکی کی دعوت دینا چاہتے ہیں، سنتوں کا پیغام پہنچانا چاہ رہے ہیں۔
واقعی بات یہ کہ اس وقت تو مسلمانوں کے کوئی کم ہی گھرانے ایسے ہوں گے جن میں ٹی وی نہیں ہوگا، اور جو بے عملی کا سیلاب آیا ہوا اس سے کوئی ناواقف نہیں۔ تو اب چونکہ ان کے گھروں میں ٹی وی موجود ہے تو ہم نے وی سی ڈی کے ذریعے بہرحال یہ کہ ایک کوشش کر رہے ہیں کہ چلو ٹی وی ہی جن کے پاس ہے یہ واحد پروگرام دیکھ ہی رہی ہے، تو اگر ایک آدھ اس میں اچھی بات بھی ہو جاتی ہے، اچھا بیان ہو جاتا ہے، تو عین ممکن ہے کہ اس کی برکت سے یہ لوگ واحد پروگراموں سے بچ جائیں اور ٹی وی کو نکال دیں۔ انشاءاللہ ایسے ہی آ رہے ہیں، آپ سنیں گے انشاءاللہ۔ تو ٹی وی کے ذریعے سمجھو ٹی وی پر حملہ ہو رہا ہے۔ میں نے کہا نا ٹی وی سے میری لگتی ہے، میری اس سے دشمنی ہے کہ اس نے میرے آقا کی امت کو تباہ کیا ہے، بہت برباد کیا ہے۔ ایک سے ایک آپ ڈاکوؤں کے اگر وہ انٹرویو سنو گے تو شاید آپ اس نتیجے پر پہنچو گے کہ ان کے ڈاکو بننے میں بھی ٹی وی کا کردار ہے۔ ایسی مطلب میں نے کہا باتیں سنو گے، بہت برباد کیا اس نے۔ ابھی چند واقعات آپ نے سنے بری موتوں کے ٹی وی کے ذریعے، تو یہ اپنے کو بالکل نہ چلے، کسی صورت میں میری نسلوں کو بھی نہ چلے۔ اللہ تعالیٰ پیارے محبوب کی امت کو اس مصیبت سے بچائے۔ یا ہاں ایک صورت ہے کہ اگر ٹی وی واقعی ایسا ستھرا ہو جائے یا کوئی ایسا چینل ہو کہ جس میں 112% عین شریعت کے مطابق پروگرام ہوں، تب تو چلو اس پر غور کیا آدمی کر سکتا ہے کہ گناہ کا ذریعہ یہ چینل نہیں ہے۔ لیکن اس وقت میری نظر میں کوئی ایسا روئے زمین پر چینل ہے نہیں۔ یہ بھلے دعوے کرتے ہیں کہ ہم قرآن کی خدمت کرتے ہیں، دین کی خدمت کرتے ہیں، ٹی وی کے ذریعے اپنا گھر بھرتے ہیں سب۔ یہ کمرشل معاملہ ہے، پروفیشنل، اب پیسے کماتے ہیں۔ کون سا ٹی وی چینل ہوگا جس میں میوزک نہیں بجتا ہوگا؟ کون سا ٹی وی چینل اسلام کی خدمت کا دعوے دار جو بے پردہ عورتوں کو اسکرین پر نہیں لاتا؟ سبھی لاتے ہیں۔ میری نظر میں کوئی سا چینل ہے نہیں جو اسلام کی واقعی اخلاص کے ساتھ خدمت۔ کس کو مطلب اتنا ٹائم ہے؟ یہ میں نے آپ کو بتا دیا، 2 منٹ اور سنیں۔ یہ دیکھو ٹی وی کے بارے میں بتائیے، ٹی وی کی تباہ کاریاں، پہلے ان کی کتاب تھی۔ یہ کیا لکھا ہوا ہے ٹی وی کے بارے؟ ٹی وی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا دشمن ہے۔ یہ ٹی وی کے بارے میں انہوں نے لکھا تھا، میری کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے۔ ایک میجر صاحب کا بیان ہے کہ انہوں نے ٹی وی نکال دیا تھا، کسی گھر میں کسی نے ٹی وی نکال دیا تھا، تو پھر اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، یہ لکھا ہوا ہے، یعنی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ ارشاد فرمایا مبارک ہو تمہارے گھر سے ٹی وی نکالنے کا عمل اللہ عز و جل نے منظور فرما لیا ہے۔ یہ سب ٹی وی کے بعد، یہ کتاب دیکھو، آپ کتاب منگواؤ، یہ دعوت اسلامی کلمیہ، یہ شہر گجرات مفتی عبدالستار حمدانی مناظر اعظم گجرات لکھی، یہ نمبر موبائل رکھا ہوا ہے، موبائل نمبر 2۔ اور یہ دیکھو آپ ٹی وی مدنی چینل دیکھے گا جنت میں جائے گا، وہ بھی تو دیکھو، مدنی چینل جو دیکھے گا جنت میں جائے گا، یہ بھی لکھا ہے۔ یہ دیکھو اس میں لکھا ہوا ہے جو مدنی چینل دیکھے گا وہ جنت میں جائے گا۔ بھائی یہ کیا ہے؟ ایک طرف آپ یہ کہہ رہے ہو ٹی ویوں کے بارے میں، اور پھر ایک طرف یہ لکھا ہے مدنی چینل جو دیکھے گا جنت میں جائے گا۔ بھائی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ سب ہم نے کبھی نہیں دیکھا تبلیغ جماعت کو چندہ کرتے ہوئے، آج تک نہیں دیکھا، نہ تو انہوں نے گھر گھر جا کے چندہ کیا، نہ کبھی مسجدوں سے اعلان کیا۔ وہ تو اپنا پیسہ لگاتے ہیں جاتے ہیں، اور تبلیغ جماعت والے کبھی بھی ٹی وی چینل نہیں چلاتے، آج تک نہیں چلایا انہوں نے، اور نہ وہ چلانے کا ان کا ارادہ ہے۔ ان کے اجتماعات ہوتے ہیں، اس میں بھی ٹی وی نہیں لگتا ہے، اسکرین تک نہیں لگتا ہے اس میں۔ یہ دیکھو میں کہہ رہا ہوں، میں جماعت میں جانے کا میں کہتا نہیں ہوں، جو جا رہا جائے، جو نہیں جا رہا اس کی مرضی، میں کہتا نہیں، مگر ایک خاص یہ بات بتا رہا ہوں کہ وہ لوگ نہ چندہ کرتے، نہ ان کی ایسی تنخواہیں مقرر ہیں، 50-50 ہزار دیتے بھی نہیں وہ لوگ، اور یہ تو 50-50 ہزار روپے دے رہے ہیں صاحب ایک ایک آدمی کو، اور تنخواہیں 50-50۔ یہ دیکھو انہوں نے سلام کا مذاق بنایا ہے، یہی بتاؤ، آلو بیگن یہ لکھا ہے، بینگنوں کو، گاجروں کو، مولیوں کو، ترئیوں کو، سبزیوں کو پکا کر سلام کہنا، سلام کا مذاق بنایا ہے۔ یہ سلام پوری دنیا میں کہیں نہیں پڑھا جاتا، بینگنوں کو، ترئیوں کو، ڈھکنوں کو، بوتلوں کو، بوتلوں ڈھکنوں کو سلام۔ اور دیکھو یہ دیکھو خروں خچروں کو بھی سلام، یعنی یہ جنہیں کیا لکھا ہے انہوں نے، مرغوں کو، منڈوں کو، انڈوں کو، مچھلیوں کو سلام۔ یہ سلام کا مذاق، اگر مذاق نہیں بناتے تو یہ سلام دنیا میں پڑھا جاتا نا، یہ سلام مقبول کیوں نہیں ہوا؟ ان کی نیت کی وجہ سے۔ آج بھی یہ سلام پوری دنیا میں کہیں نہیں پڑھا جاتا۔ اب میں وہ شعر بتا دوں جلدی سے جس میں انہوں نے لکھا ہے
جو مدنی چینل دیکھے گا جنت میں جائے گا. اسی میں دیکھو ابھی نکل نہیں رہا، میں نے کئی بار بتا بھی دیا. اس میں لکھا ہے جو مدنی چینل دیکھے گا جنت میں جائے گا. پہلے یہ لکھتے تھے کہ صاحب ٹی وی کو مارو شیطان کو، اب اسی کتاب میں لکھ رہے ہیں مدنی چینل دیکھے گا جنت میں جائے گا. آپ پڑھ لینا، اس میں وسائل بخشش میں دکھا دو، اس میں لکھا ہے جو مدنی چینل دیکھے گا جنت میں جائے گا. تو میرا کہنا ہے کہ یہ ہے کہ یہ کتاب آپ خریدیں، حقیقت ظاہر ہوگی کہ ایسے لوگ جو ان کو امیر علیہ سنت کیسے کہنا ہے. یہ لوگ تعجب کی بات ہے، جو نہ عالم ہے، نہ قاری، نہ حافظ. مفتی اعظم ان کو کبھی امیر علیہ سنت کہا گیا، اور اظہری میاں صاحب کو کبھی امیر علیہ سنت نہیں کہا گیا. خود اظہری میاں کے مرید ان کو امیر علیہ سنت نہیں کہتے، ان کو کہہ دیں گے. ارے مفتی شرطاج جو بریلی کے ہیں وہ ان کو امیر علیہ سنت کہہ رہے ہیں، اپنے پیر کو نہیں کہہ رہا امیر علیہ سنت. ارے امیر اہل سنت تو قطب عالم حضرت مولانا قاری حنیف قریشی صاحب ہیں، وہ ہیں امیر اہل سنت. عالم بھی ہیں، قاری بھی ہیں، مفتی بھی ہیں، اور قطب عالم ہیں. اور امیر اہل سنت حضرت مولانا قاری حنیف قریشی سلطان المناظرین اپنے وقت کے. تو میں ایک اور آخری بات بتا رہا ہوں کہ قرآن کا حافظ صرف مسلمان ہوتا ہے، کافر نہیں ہوگا، نہ مشرک ہوگا، نہ عیسائی ہوگا، نہ یہودی ہوگا، نہ غالی درجے کا شیعہ ہوگا، نہ قادیانی ہوگا. حافظ دیکھ لو دیوبند والوں میں لاکھوں ملیں گے، قاری لاکھوں ملیں گے، اور حفظ اسی کے سینے میں محفوظ ہوگا. قرآن کا حفظ جس کا ایمان سے سینہ لبریز ہوگا. اور تھوڑی بہت کمی ایمان کی ہے وہ ایک الگ بات ہے، ہم مانتے ہیں ایمان کی کمی ہوتی رہتی ہے، ایمان میں کمی زیادتی ہوتی رہتی ہے ایمان کے اندر، عملیات کے اندر. لیکن جب اگر وہ کفر کے دائرے میں نہیں ہے، ایمان اسلام کے دائرے میں، تو وہ قرآن کا حافظ ہوگا. اگر اسلام کے دائرے سے باہر ہو گیا، کفر کے دائرے میں پہنچ گیا، تو پھر وہ قرآن کا حافظ نہیں ہو سکتا ہے. اگر بعد میں بھی اسے کفر کرنے لگا یا منکرات میں پڑ گیا تو وہ قرآن بھول جاتا ہے. یہ اس بات کو آج دیوبند والوں میں لاکھوں اچھے پکے حافظ ہیں، بریلی والوں میں بھی حافظ ہیں، اہل حدیث میں بھی حافظ ہوتے ہیں. تو جس طبقے میں قرآن کے حافظ پائے جاتے ہیں ہم اس کو مسلمان مانیں گے. ہاں یہ الگ بات ہے، ایمان کی کمی ہوتی ہے، نظریات کی کمی ہوتی ہے، اعتقادات کی کمی ہوتی ہے، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن بہترین قرآن صرف مسلمان ہی پڑھ سکتا ہے، بہترین قرآن صرف مسلمان ہی پڑھ سکتا ہے. آپ پوری دنیا سے لے آؤ، ایک بھی قاری لے آؤ ہندوستان میں سے نہیں، پوری دنیا میں سے، جو غیر مسلم ہو قرآن بہترین پڑھتا ہو. جو غیر مسلم ہو پورا قرآن یاد ہو. 2 لاکھ روپیہ دوں گا میرا چیلنج ہے. 88 152 53 598. بس کہنے کا مطلب ہے کہ بلا وجہ کسی کو کافی نہ سمجھیں، جو جیسا کر رہا ہے اس کو کرنے دیں، اور تفریق پیدا نہ کریں. اور جو غلط کر رہا ہے، زیادہ غلط کر رہا ہے، اس کے بارے میں تو بتانا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.